السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اما بعد۔ کل ہم نے نکاح کے بارے میں تذکرہ کیا تھا۔ آج ہم طلاق کا موضوع رکھ رہے ہیں۔ طلاق کے موضوع میں جس طرح سے نکاح میں تھا کہ اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لگانا، برائی سے بچنا، اس طریقے سے طلاق میں بھی ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی آپس میں تعلقات صحیح نہیں رکھ پا رہے ہیں، کہ میاں کو بیوی سے شکایتیں ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، غلط راستے پہ چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے شوہر کو کہ بیوی کو چھوڑ دے۔ اب جب وہ بیوی کو چھوڑتا ہے تو یہ ایک حلال طریقہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال طریقوں میں سب سے زیادہ بری چیز ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جب نکاح کریں تو بڑے سوچ سمجھ کے اور پرکھ کے نکاح کریں۔ اب اگر آپس میں نہیں بن رہی ہے تو بجائے اس کے کہ ساری عمر لڑتے بھرتے اور ناراضگیوں میں گزاریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ علیحدگی اختیار کریں۔ جس طرح یہ حق مرد کو حاصل ہے، اس طرح یہ عورت کو بھی حق حاصل ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ میاں اس کے ساتھ غلط کر رہا ہے، اس کے دوسری جگہ تعلقات ہیں، یا وہ اس کو نان نفقہ صحیح نہیں دے رہا ہے، یا اس کے اوپر ظلم و جبر کر رہا ہے، تو وہ اس سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ طلاق کا جو عمل ہے وہ صرف مرد کے ہاتھ میں، کہ مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت طلاق نہیں دے سکتی۔ لیکن جب عورت کو علیحدگی چاہیے تو وہ خلا دے گی۔ طلاق دینے کے لیے چند احکامات ہیں کہ طلاق آپ دیں تو طہر میں دیں۔ طہر کسے کہتے ہیں؟ جو عورت کے وہ دن ہوتے ہیں جس میں وہ ایام میں مبتلا نہیں ہوتی، یعنی اس کو حیض نہیں آ رہا ہوتا، اور اس میں آپ پتی نہیں کریں، یعنی مباشرت نہ کریں۔ اور ایک طہر میں ایک طلاق دینا یہ افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے غصے میں یا کسی اور طریقے میں، یا آپ کو یہ پتہ ہے کہ عورت میرے ساتھ نہیں چل رہی، اور آپ نے اس کو ایک طلاق دی، تو نمبر ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو غصہ آیا تھا تو آپ نے دی بات میں آپ کو بہت شرمندگی ہوئی کہ بھئی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو آپ اس سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اب رجوع کرنا کسے کہتے ہیں؟ رجوع کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے یا تو آپ اس سے کہہ دیں، اور یہ افضل طریقہ ہے کہ آپ اسے کہہ دیں کہ میں رجوع کر رہا ہوں۔ اب رجوع کرنے کے لیے کہ اس سے ہاتھ ملا لیں، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیر دیں، اس کا بوسہ لے لیں، اس سے بقیہ جمع کر لیں، یہ سب رجوع کے طریقے، اور پھر اپنی زندگی ہنسی خوشی خرم گزار دیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر عورت غلط چل رہی ہے، جس وقت مرد نے اسے ایک طلاق دی تو اس کو اندازہ ہوا کہ میرے ساتھ بڑا غلط ہو جائے گا، میرے گھر والے بھی مجھ پہ طعن و تشنیع کریں گے، اور لوگ بھی کریں گے کہ اس نے اسے چھوڑا ہے تو کچھ مسئلہ ہے، تو اس لیے وہ بالکل صحیح ہو کے اور اس سے اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لگا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک طلاق میں ایک حیض گزر جائے تو دوسری طلاق میں، اور دوسری طلاق تک بھی آپ کو رجوع کا حق حاصل ہے۔ اس وقت عورت بہت محتاط ہو جاتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب کسی وقت بھی اس نے ایک طلاق دی تو میں یہاں سے نکل جاؤں گی۔ اور مرد کو بھی ہوتا ہے کہ چلو اگر یہ تھوڑی غصے والی ہے، کچھ ہے، باقی سب صحیح چل رہی ہے، گھر کا کام کر رہی ہے، خیال رکھ رہی ہے، اس کے ساتھ گزارا کر لو۔ لیکن اگر وہ پھر بھی آپس میں تعلقات نہیں بن رہے
تو پھر تیسرے طور میں تیسری طلاق دی جائے گی تو اس سے علیحدگی ہو جائے گی. اس طریقے سے کہا گیا ہے کہ ایسے کرو. اسی لیے حیض کے دوران طلاق دینے کو منع فرمایا گیا ہے کہ اس میں طلاق نہ دیں. طلاق کی مختلف اقسام ہیں. ایک احسن طریقہ. احسن طریقہ کیا ہے؟ جس طرح بھی بتایا کہ ایک طہر میں ایک طلاق میں، دوسرے طہر میں دوسری طلاق میں، تیسرے طہر میں تیسری طلاق میں. تو یہ جو طلاقیں ہوں گی اس طریقے سے یہ ایک احسن طریقہ ہے، یعنی کہ اچھا طریقہ ہے. دونوں فریقین کو یعنی میاں اور بیوی کو آپس میں سدھرنے کا موقع ملتا ہے. اگر میاں کو کسی بات پہ غصہ آتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے. یہ عورت کچھ غلط کر رہی ہے، اس کا خیال نہیں رکھ رہی، گھر کا خیال نہیں رکھ رہی، تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتی ہے. یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کل بھی کہ آدمی کو حاکمیت حاصل ہوتی ہے. آج کل کا ایک دستور چل نکلا ہے کہ عورت و مرد برابر. اگر عورت مرد بالکل ایک جیسے ہوتے تو اتنے انبیاء میں کوئی تو عورت ہوتی. 1,24,000 سے زیادہ پیغمبر آئے، نبی آئے، وہ اپنے اپنے کام کر کے چلے گئے، لیکن کوئی عورت نہیں آئی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. انہوں نے کسی عورت کو ساتھ ساتھ نہیں بنایا. جب وہ بن کے تیار ہو گئے تو ان کی پسلی سے انہوں نے عورت کو بنایا. اس لیے عورت کی حاکمیت رکھی گئی، مرد کی حاکمیت رکھی گئی ہے، عورت کو محکوم بنایا گیا ہے. تو یہ کہہ دینا کہ عورت مرد برابر ہیں، نہیں. اور مرد کو حاکم بنایا گیا ہے، عورت کو محکوم بنایا گیا ہے. لیکن اس کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ مرد اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگے اور عورت کو ہر وقت تان تشنے دیتے رہے، اور کہتے ہیں جسے عام زبان میں کہتے ہیں کہ جوتے کی نوک پہ رکھے. یہ مقصد بھی نہیں ہے. اس کا اپنا ایک مقام ہے، وہ آپ کا، آپ کے گھر کا، آپ کے بچوں کا، سب کا خیال رکھ رہی ہے. تو اس کو عزت دینا اور اس کے فرائض دینا اچھا ہے کہ اس کے جو جائز مطالبات ہیں، اس کا نام نفع وغیرہ اس کو دیا جائے. سکنا یعنی کہ رہائش دی جائے. اب آتی ہے دوسری سنت. سنت میں کیا ہے کہ آپ نے طلاق دی اور دوسری طلاق دی، تو جو آپ طریقہ اختیار کر رہے ہیں وہ افضل سے تھوڑا نیچے آ جاتا ہے. طریقہ وہی ہوتا ہے کہ تیسری طلاق جو ہے اس کے بعد علیحدگی ہوتی ہے. اچھا، اس میں آپ نے شروع میں بھی کہ آپ نے ایک طلاق دی، اس کے بعد رجوع نہیں کیا. اب طلاق دینے کے بعد عورت عدت میں چلی جاتی ہے، تو عدت پوری کرے گی تو طلاق بائن ہو جائے گی. طلاق بائن کیا ہوتی ہے کہ اب آپ کو اس سے رجوع کرنے کے لیے نکاح کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ اپنی عدت گزار چکی ہے. اب آپ بغیر عدت نکاح کے رجوع نہیں کر سکتے. طلاق بدعی کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دی. اب یہ جو 3 طلاقیں ہیں، تو ان 3 طلاقوں کے ساتھ جو یہ جو 3 طلاقیں ہیں، ان 3 طلاقوں کے ساتھ علیحدگی ہو جاتی. اب عورت مرد پہ حرام ہو گئی.
اب عورت مرد پہ حرام ہو گئی ہے، یعنی کہ وہ اس کے لیے نامحرم ہو چکی ہے. اب اگر وہ دوبارہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ ہے جو ہم آگے بیان کریں گے. اس لیے اس کو بدعی کہا جاتا ہے کہ یہ سخت ناپسندیدہ طریقہ ہے. اور اس معاملے میں ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے ہوتے تھے. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ انہوں نے حیض کی حالت میں طلاق دے دی، طہر میں نہیں دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑے ہو گئے، یہ مذاق اڑا رہا ہے، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑا رہا ہے. جب منع کیا گیا ہے تو کیوں کیا؟ تو ہم کوئی بھی کام جو سنت اور قرآن کے خلاف کرتے ہیں تو ہمیں اس سے بہت محتاط رہنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہم پہ کبھی بھی آ سکتا ہے. اس کے علاوہ طلاق کے دو نام اور دیے جاتے ہیں، طلاق رجعی اور طلاق بائن. طلاق رجعی اور طلاق بائن جس طریقے سے طلاق دی اور اس کے بعد رجوع کا حق حاصل ہے اور اس نے عدت سے پہلے پہلے رجوع کر لیا تو اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں. کہ ایک طلاق ہو گئی، اب دو طلاقیں باقی ہیں، کیونکہ مرد کے پاس صرف 3 طلاقوں کا حق ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ رجوع کر لیا تو پھر 3 طلاقیں مل گئیں، نہیں. جب آپ نے رجوع کر لیا تو ایک طلاق جو آپ دے چکے ہیں وہ آپ کے کھاتے میں پڑی ہوئی ہے، اور وہ جو طلاق ہے اس کے بعد آپ کے پاس صرف 2 طلاقوں کا حق بچا ہے. جس طرح سے ایک صحابی نے طلاق دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان کا ایک ہی طلاق دی. اس کے بعد دوسری طلاق انہوں نے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں دی، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق کا پورا دور گزر گیا، سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے زمانے میں دی. حضرت عمر فاروق کا اتنا لمبا عرصہ وہ گزرنے کے بعد انہوں نے تیسری طلاق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دی. کیونکہ جب آپ نے رجوع کر لیا اور ایک طلاق آپ دے چکے ہیں، اب چاہے مرتے دم تک اس کو نبھا کے رکھیں تو آپ کے پاس 2 طلاقوں کا حق محفوظ رہتا ہے. اور میاں بیوی صحیح چلتے رہیں تو ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ یہ صرف اس وقت ہے جب دونوں میں ناچاتی ہو رہی ہو، دونوں میں بن نہیں رہی ہو، دونوں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں، ان کے آپس میں خاندان والوں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں ان کی وجہ سے، اس وقت ہے کہ آپ علیحدگی اختیار کریں. طلاق بائن جو ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب طلاق دی گئی تو اس کے بعد آپ ایسے رجوع نہیں کر سکتے، آپ کو نکاح کرنا پڑے گا. آپ نے ایک طلاق بائن دی، آپ کو نکاح کرنا پڑے گا. آپ نے دوسری طلاق بائن دی، پھر آپ کو نکاح کرنا پڑے گا. اور پھر آپ نے تیسری دے دی تو پھر وہ اسی میں چلی جاتی ہے کہ اب بیوی آپ کے اوپر حرام ہو چکی ہے. اب طلاق بائن ہوتی کیا ہے؟ طلاق رجعی تو سمجھ میں آ گیا کہ جس میں ہم رجوع کر سکتے ہیں، طلاق دی اور رجوع کر لیا، اور ان کو ہم نے صاف الفاظ میں کہہ دیا. اب طلاق بائن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے الفاظ استعمال کریں جو اس کے لیے جس طریقے سے آپ نے کہہ دیا کہ تم نے فلانا کام کیا تو تمہیں طلاق. اس طریقے سے
جب ہم کوئی بھی طلاق دیتے ہیں تو جب طلاق کا لفظ آ گیا تو طلاق رجعی میں چلی جاتی ہے، یعنی کہ رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہم ابھی بات کر رہے تھے اس کی بات کر لیتے ہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اس کو طلاق مغلظہ بولتے ہیں، اور جو طلاق کی طلاق آپ کے پاس کسی طلاق کا حق باقی نہیں رہا، اور طلاق مغلظہ میں اب اس عورت کو جب تک، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میں اسے دوبارہ اپنی دل بنانا چاہ رہا ہوں، تو آپ اب وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے گی، اس کے ساتھ زندگی گزارے گی، اور اس زندگی گزارنے میں ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی کچھ انبن ہو جائے، وہ مرد بھی اسے طلاق دے دے، تو اب وہ اس مرد سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو طلاق مغلظہ ہے، 3 طلاقیں دینے کا، اس کے بارے میں امام حنیفہ کے یہاں یہ 3 طلاقیں دیتے ہی طلاق مغلظہ ہو گئی، اب وہ بیوی حرام ہو گئی، اب اس کا کوئی حق نہیں، اب وہ دوسرے مرد سے شادی کرے گی تو آپ اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اب وہ شادی کر کے وہ کو بھی طلاق ملتی ہے کسی وجہ سے۔ اس سلسلے میں جو ہمارے یہاں ایک فرقہ ہے، انہوں نے اس کو کہا ہے کہ جی آپ 3 طلاقیں دیں گے تو 3 طلاقیں کاؤنٹ میں نہیں آئیں گی، وہ ایک ہی طلاق کاؤنٹ ہوگی، کیونکہ غصے میں انسان کے منہ سے زائد الفاظ نکل جاتے ہیں، تو اس کے اوپر 3 طلاقوں کے بعد بھی ایک ہی طلاق کاؤنٹ ہوگی، اس کے بعد 2 طلاقوں کا حق محفوظ رہے گا، جبکہ ہمارے یہاں ایسا نہیں۔ اور کچھ لوگ تو اس سے بھی بڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں، کچھ فرقے ایسے ہیں جو صاف کہہ دیتے ہیں کہ 3 طلاقوں کا مقصد یہ ہوا کہ طلاق ہی نہیں ہے۔ طلاق کا تو کانشیس میں ذکر ہے کہ ایک طلاق دو، پھر دوسری دو، پھر تیسری دو، 3 ایک ساتھ آپ نے کیسے دے دی؟ تو طلاق ہی نہیں ہے۔ جس طریقے سے ایک صحابی نے فرمایا کہ میں نے 100 طلاقیں دے دی اپنی بیوی کو، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس پہ انہیں بتایا گیا کہ آپ 100 طلاقیں دیں چاہے 1000 طلاقیں دیں، جو پہلی 3 طلاقیں ہیں صرف وہی کاؤنٹ ہوں گی، اس کے بعد کوئی طلاق کاؤنٹ نہیں ہوگی، آپ کتنی ہی دیتے رہیں۔ اور اسی کے بارے میں بتایا کہ ہمارے یہاں فوراً طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے کہ وہ بیوی اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی، لیکن ہمارے یہاں ایک فرقہ ایسا ہے وہ کہتے ہیں نہیں، وہ 3 طلاقیں ایک ہی طلاق ہوئی، ابھی اس کے پاس 2 طلاقوں کا حق باقی ہے۔ اور کچھ فرقے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں طلاق۔ اب چیز پیدا ہوتی ہے کہ 2 خواتین ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں مدخول بہا، ایک کو کہتے ہیں غیر مدخول بہا۔ مدخول بہا کون سی ہوتی ہے؟ جس کے ساتھ آپ رہ رہے ہوتے ہیں، مباشرت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے غیر مدخول بہا کہ شادی ہو کے آئی ہے اور کچھ انبن ہو گئی، آپ اس کے پاس گئے نہیں، جس طرح کا ہم نے بتایا تھا خلوت صحیحہ، کہ خلوت صحیحہ بھی نہیں،
تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ابھی آپ کی مباشرت ہی نہیں ہوئی ہے. اب اگر آپ اس کو طلاق دیتے ہیں تو طہر کی حالت میں دیں یا حیض کی حالت میں، دونوں صورتوں میں طلاق ہے. کیونکہ اس کا تو آپ سے ابھی کوئی بندھن صحیح طرح سے بنا ہی نہیں، نکاح ہوا ہے لیکن اس سے آپ کے کوئی ذہنی اور جسمانی تعلقات قائم ہی نہیں ہوئے. اسی طرح کہتے ہیں کہ جس طہر میں جب آپ طلاق دے رہے ہیں اس میں آپ وطی یا مباشرت نہیں کریں. ٹھیک، لیکن اگر حاملہ عورت ہے تو کیا کیا جائے؟ اس کا تو طہور ہی بڑا لمبا ہے. تو حاملہ عورت سے اگر آپ نے وطی کی ہے، اس کے بعد آپ کی انبن ہو رہی ہے، تو آپ اسے طلاق دے سکتے. اور یہ سب کو پتہ ہے کہ عام عورت کی عدت کا الگ وقت ہے، اس کی عدت کا الگ ہے. اس کی عدت کا تو جیسی بچے کی پیدائش ہوگی اس کی عدت مکمل ہو گئی، بھلے سے وہ 1 مہینہ ہو یا 1 دن. طلاق جو دی جاتی ہے، کس کس کی طلاق معتبر ہوتی ہے؟ جو شخص عاقل ہے، عقل رکھتا ہے، بالغ ہے. پہلے زمانے میں ایک یہ بھی ہوتا تھا غلام اور آزاد کا، جو آج کل نہیں ہوتا، کیونکہ آج کل غلام کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم پہلے زمانے کو دیکھیں تو بیچ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جو آزاد عورت ہوتی تھی، یعنی کہ جو باندھی نہیں ہوتی تھی، اس کو 3 طلاقیں ہوتی تھیں. لیکن باندھی کے لیے 2 طلاق ہوتی تھی. 2 طلاق دی اور اس سے تعلق ختم ہو جاتا. لیکن آزاد عورت کے لیے آج کل ہوتا ہے 3 طلاقیں ہوئی ہوتی. اب جن لوگوں کا معتبر نہیں ہوتا، اس میں مجنون، یعنی کہ ذہنی طور پہ وہ صحیح نہیں ہے، میں شادی ہوئی تو صحیح تھا، اس کے بعد کوئی مسئلہ ہوا، اس کے چوٹ لگ گئی یا اس کا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، اب وہ دیوانہ سا ہو گیا ہے، اگر وہ الفاظ نکالتا ہے طلاق کے تو طلاق معتبر نہیں، کیونکہ اسے خود نہیں پتا. جو دیوانہ مجنون ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا وہ کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا پہن رہا ہے نہیں پہن رہا ہے، کیا بول رہا ہے، تو اس کا نہیں ہے. ایسے ہی جو بچہ ہوتا ہے ابھی اس کو عقل ہی نہیں ہے. جب اس کے عقل ہی نہیں ہے، آپ نے اس کی شادی کر دی تو وہ بھی بالغ ہی نہیں ہوا. تو وہ اگر طلاق دے دیتا ہے تو اس کی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو سونے میں بولنے کی عادت ہوتی ہے. سونے میں بولنے کی عادت کی وجہ سے اگر وہ اپنی بیوی کا نام لے کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو طلاق نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اس وقت وہ نیند کی حالت میں اسے اندازہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. جو نیند کی حالت میں لوگ بولتے ہیں یا چلتے ہیں تو ان کا ذہن تو نہیں اتنا کام کر رہا ہوتا ہے، کرنا ہے، لیکن کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جسے کہتے ہیں نا عاقل، تو وہ عاقل کی حالت میں نہیں ہوتے. اس لیے سونے والا بھی اگر طلاق دے دیتا ہے تو خالی الفاظ سے نہیں ہوتا، یہ ساری نیت کی بات ہوتی ہے. جس طریقے سے ہمارے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں، شرعی اور کنایا. اب شرعی کیا ہوتی ہے اور کنایا کیا ہوتا ہے؟ تو شرعی یہ ہوتی ہے کہ صاف الفاظ میں بول دیا جائے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، یا یہ
کہ تم نے یہ کام کیا تو تمہیں طلاق. یہ صریح الفاظ ہیں کہ واضح الفاظ ہو رہے ہیں کہ آپ نے اس کو صاف صاف کہہ دیا کہ اس طریقے سے تمہیں طلاق. لیکن اگر آپ نے کچھ اس طرح سے کہا تم اپنے دن مکمل کر لو، اب یہ صریح الفاظ نہیں ہیں، یہ کنایہ الفاظ ہے. کیوں؟ اس کے دو معنی نکل رہے ہیں. دو معنی کیسے نکل رہے ہیں؟ بھائی تم اپنے دن مکمل کر لو، تم میرے یہاں رہتی ہو تو میں تم سے کہا تھا کہ تم 40 دن رہو، پھر میں 2 دن کے لیے اماں کے گھر چھوڑاؤں گا تو اپنے دن مکمل کر لو. یعنی اس کی نیت کوئی ایسی ہے ہی نہیں. اور ایک اس کی نیت یہ ہے کہ اپنے دن مکمل کر لو، یعنی اپنی عدت مکمل کر لو. تو جب اس کی یہ نیت ہے تو یہ کنایہ الفاظ ہوتے ہیں. جس طرح ہم نے طلاق بائن میں بتایا کہ طلاق بائن میں جب طلاق بائن دی جاتی ہے تو اس میں نکاح ضروری ہوتا ہے. ایک طلاق دی، اب رجوع کا حق نہیں ہے. اگر آپ نے رکھنا ہے تو آپ نکاح کریں گے. نکاح کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ پھر آپ کی زوجہ کہلائے گی. رجوع میں آپ کو نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی. رجوع میں صرف آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ نہیں میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، یا آپ نے کوئی ایسا فعل انجام دیا جو بیوی کے ساتھ انجام دیتے ہیں تو یہ رجوع کرنا کہلاتا ہے. اس میں نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر آپ دونوں رہنے لگیں. تو کنایہ میں جس طرح سے ہم نے بات کی کہ کوئی ایسی بات کہہ دینا جس کے دو معنی نکل رہا ہوں. اب ان دو معنوں میں نیت کا اعتبار آ جاتا ہے کہ نیت کیا ہے. جب نیت کا اعتبار آ گیا تو نیت اس چیز کی نہیں کہ طلاق دینا ہے، تو طلاق نہیں ہے تو ہو جاتی ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تم بہت خوبصورت ہو اور چاند بھی تمہارے آگے کچھ نہیں. بیوی نے فوراً پردہ منہ پہ ڈال دیا کہ جی ہاں. انہوں نے کہا کہ چاند بھی آگے کچھ نہیں ہے، چاند تم سے اچھا ہو تو تمہیں طلاق. اس نے فوراً منہ پہ پردہ ڈال دیا. مجھے طلاق ہو گئی. بھائی کیسے ہو گئی طلاق؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. رات قاضی تک پہنچ گئی. تو وہاں پہ کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عالم وغیرہ. تو ہر ایک نے کہا جی یہ ہو گئی کیونکہ چاند بہت خوبصورت ہوتا ہے. تو ایک نوجوان آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ طلاق نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے سورہ تین کی آیت پڑھی کہ احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو سب سے اچھا بنایا ہے ساری مخلوقات سے، تو چاند انسان سے اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہاں نیت کی بات تھی، اس کی نیت ہی نہیں تھی طلاق دینے کی. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ دیا، آیت کی نہیں ہوئی. جبکہ بہت سے عالم کہہ رہے تھے کہ ہو گئے. تو کنایہ الفاظ میں یہی چیز ہوتی ہے کہ ایسی بات کہہ دینا جو دو معنی رکھتی ہے. اگر وہ طلاق کا معنی رکھتی ہے تو طلاق ہو گئی، نہیں تو نہیں. اور شرعی میں آپ صاف صاف الفاظ ادا کر دیتے ہیں کہ تم اس گھر میں گئی تو تمہیں طلاق، اور جیسے اس گھر میں داخل ہوگی طلاق ہو جائے گی. طلاق کی جو میں نے بات کی کہ جی نیت، یہ اس کی وصف کہلاتا ہے کہ جی اس کی صفت کیا ہے. یعنی کہ نیت ضروری ہے. کچھ عرصے پہلے ہی، کچھ عرصے میں میرے خیال میں 10-15 سال ہو گئے، ہمارے یہاں جب ڈرامے چلتے تھے تو ایک میاں بیوی ڈرامے کا کردار کر رہے تھے. میاں نے بیوی کو کہہ دیا تمہیں طلاق، تمہیں طلاق، تمہیں طلاق. آپ نے کہہ دیا طلاق ہو گئی. میاں بیوی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 3 چیزیں ایسی ہیں جو چاہے جان کے کی جائیں، چاہے مذاق میں کی جائیں، چاہے کیسے بھی چیزیں زور زبردستی کوئی کروائے تو ہو جاتی ہیں.
नंबर 1, निकाह के मजाक में कह दिया कि तुम मेरी बीवी, उसने कहा मुझे कबूल है, तो निकाह हो जाता है। अब उसकी बीवी हो गई, इसमें खुतबा नहीं है, लेकिन गवाह के तौर पे लड़के लड़कियां मौजूद तो होते हैं, अमूमन कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऐसा हो जाता होगा, तो ये मजाक में भी निकाह हो गया। ऐसी मजाक में तलाक भी हो जाती है और मजाक में रुजू भी हो जाता है कि मजाक में उसने कहा मैं तो तलाक दिया, मैं तो इससे रुजू कर रहा हूँ, तो आपने कह दिया तो रुजू हो गया। तो ये वश कहलाता है, इसकी सिफत क्या है। नियत सबसे अहम चीज है। तो मैं बता रहा था कि उसमें क्या था, जब मियाँ ने बीवी को तलाक दी तो बहुत से आदमी कहते हैं कि तलाक हो गई, लेकिन तकरीब इस्माइल साहब ने कहा था कि नहीं हुई, क्योंकि उसकी नियत नहीं थी, वो तो एक किरदार अदा कर रहा था, वो एक अदाकारा से कह रहा था, अपनी बीवी से नहीं कह रहा था। हाँ, अगर उसकी नियत जरा सी भी होती तो हो जाती। तो मजाक में और इसमें जो तलाक होती है, वो जो हमने कहा कि वो हर हाल में हो जाती है, चाहे आपकी नियत हो चाहे ना हो। लेकिन इसके अलावा अगर आप सीरियस कोई काम कर रहे हैं तो उसमें नियत देखी जाती है, नियत के ऊपर सारा दारोमदार होता है। अब अगर कोई नशे की हालत में है, शराब पिए हुआ है, उसको अपना ही होश नहीं, लेकिन एक्चुअल जिस वक्त जैसी शराब खत्म, नशा उतरेगा, वो होश में आ जाएगा। ये मजनून की तरह नहीं है कि मजनून की तलाक तलाक नहीं मानी जाती। ये जो नशे वाला है ये अलग है, इसने अपने ऊपर खुद नशा तारी किया है, जो नशे की हालत में भी तलाक देगा तो तलाक हो जाएगी। जोर जबरदस्ती, जिसे इकराह भी कहते हैं और मकरू भी कहते हैं, इसमें अगर तलाक दी जाए तभी भी तलाक हो जाती है। कि कोई गन पॉइंट पे खड़ा है कि तलाक दो, तो मजबूरन जान बिछाने के लिए उसने तलाक दी तो तलाक हो गई। इसमें थोड़ा इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि तलाक हो गई, इमाम शाफी कहते हैं कि नशे की हालत में और जोर जबरदस्ती में तलाक नहीं होती। उनकी लॉजिक ये है कि ये इस वक्त नाअक्ल होते हैं, जो नशा के नाअक्ल है, और जो जबरदस्ती से करवाया जा रहा है मारपीट करके, वो जान बचाने की सोच रहा है उस पर, ये मुझे मार देंगे, तो नहीं होती। इमाम हम से कहते हैं कि नहीं, हो जाती है। इसमें कोई आपकी लॉजिक नहीं है कि जी नशे की हालत में है, नशे को मना किया गया है, क्यों गलत काम कर रहा है भाई, कुछ भी कर सकता है इस सूरत में। नशे की हालत में वो अगर बीवी या बच्चे को मार दे तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, नशे की हालत में मार रहा है, इसको फांसी नहीं दी जाएगी। तो नशे की हालत में जो अमल होता है वो इंसान की अपनी गलती की वजह से होता है। अब अगर एक गूंगा शख्स है, अब गूंगा तो बोल नहीं सकता, वो तलाक के अल्फाज ही नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन वो अपने सारे काम कर रहा है। उसने खाना खाना है वो मांग लेगा, पानी पीना है वो मांग लेगा, कहीं कोई चीज चाहिए वो मांग लेगा। तो जब वो किसी को तलाक देना चाहेगा तो अपने अंदाजे से वो बोलेगा, और जब वो अंदाजे से बोलेगा तो उस वक्त तलाक वाक़ई हो जाएगी। ये नहीं कहा जाएगा कि वो गूंगा से तो बोला ही नहीं, भाई बोलता नहीं, वो इशारों से अपनी चीजें बता रहा होता है, इशारे से हर काम कर रहा होता है, चाहे खाना खाना हो, चाहे कपड़े पहनना हो, चाहे कहीं जाना हो, किसी से मुलाकात करनी हो। तो अगर बोलता नहीं तो क्या वो घर में रहेगा? नहीं, वो अपने सारे काम कर रहा होता है। जब अपने सारे काम कर रहा होता है तो अगर इशारे से तलाक दे रहा है तो तलाक हो जाएगी। ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं नहीं, ये तो गूंगा है, ये तो बोला ही नहीं।
یہاں پہ وہی بات آ گئی کہ آپ کی نیت کیا ہے. اس کی نیت ہے کہ بیوی کو چھوڑ دینا. تو جب وہ بیوی کو چھوڑ رہا ہے تو یہ کاؤنٹ ہوگا کہ طلاق واقع ہو گئی. اگر جس طریقے سے لوگ شرطیں لگا دیتے کہ تم نے یہ کام کیا تو تمہیں طلاق, تم اگر اس سے ملی تو طلاق, تم نے یہ کیا تو طلاق. تو جب وہ چیز کرتی ہے عورت تو طلاق ہوتی ہے, ورنہ نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے تم اس شہر میں گئی تو تمہیں طلاق, تو علماء کے نزدیک اس وقت وہ قانون لاگو نہیں ہوگا. جب یہ کہا کہ تم اگر مکے گئی, یا تم اگر لاہور گئی, یا تم اگر اسلام آباد گئی تو تمہیں طلاق اسی وقت واقع ہو جائے گی. ایک طلاق ہو گئی. اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ جب وہاں جائے گی تو ہوگی. اب یہ کہ بھائی ایسا کیوں ہے, تو علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ جب چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں, کس سے ملنا کس سے نہیں ملنا, تو وہیں رہتے ہوئے ہو رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو ہو رہا ہے یہ وقت اور جگہ کو تبدیل کر رہا ہے, جو کہ بہت دور ہے. اس لیے ان کا کہنا ہے کہ اس کو اسی وقت طلاق ہو جائے گی. یہ سب وضاحتیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ طلاق کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے. سب پہلے بتایا کہ اللہ تعالی کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے بری چیز طلاق. طلاق حلال ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن یہ ہنسی کھیل کی چیز نہیں ہے کہ مذاق میں دیو چلو غلطی سے ہو گیا. نہیں, سوچ سمجھ کے, جتنے غصہ آئے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے. جب آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے چلیں گے تو کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کیا کہتے ہیں طلاق ہو جائے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر چھوڑا کہ تم اگر چاہو تو طلاق. جب یہ جملہ کہا اور جس مجلس میں کہا, اس مجلس میں جب تک عورت بیٹھی بھی ہے, اگر اس نے اس بات کو قبول کر لیا کہ صحیح ہے جی مجھے طلاق, تو طلاق ہو جائے. اب اس میں نیت پھر آ جاتی ہے کہ ایک طلاق کہیں, دو طلاق کہیں, یا تین طلاق کہیں. تو اس میں ایک طلاق ہی کہلائے گی, اور دو طلاق وہ بھی ایک ہی کہلائے گی, لیکن تین طلاق مکمل کہلائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو طلاق ایک طلاق کیوں کہلائے گی؟ ایک ایک ہو گئی, دو دو ہونا چاہیے, تین تین ہونا چاہیے. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ تین طلاق ہوتے ہی طلاق مکمل ہو جاتی ہے, طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے. جب طلاق مغلظہ ہو گئی تو اس کے بعد کوئی چانس نہیں رہتا. اور دو میں ایک کیوں کیا گیا کہ مرد نے خود نہیں دیے, اس نے بیوی کے اوپر چھوڑا ہے. اور بیوی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سوچے ہاں جی جب اس نے میرے کو چھوڑ دیا تو مجھے تین طلاق, بس میں الگ ہو گئی. اس کو صرف ایک ہی طلاق کا حق رہے. اس لیے اگر دو طلاق کا سوچ بھی رہی ہے تو ایک ہی طلاق کہلائے گی, دو طلاقیں نہیں کہلائیں گی. جتنے بھی احکامات آ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں قرآن شریف حدیث سے مل رہے ہوتے ہیں, اس میں ہمیں اپنے عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کیونکہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ نے وضو کیا,
वजू करने के बाद आपका वजू टूट गया, कैसे टूटा? आपकी हवा खारिज हो गई, अब आपका वजू टूट गया है, आपने नमाज पढ़नी है, आप दोबारा वजू करें। तो जब आपका वजू टूट गया तो आप दोबारा वजू कैसे करेंगे? हाथ धोएंगे, मुंह धोएंगे, कुली करेंगे, नाक में पानी डालेंगे, कोनियों तक हाथ धोएंगे, मस्सा करेंगे, पैर धोएंगे, आपका वजू हो गया। अरे भाई, जिस वजह से आपका वजू टूटा था वो जगह तो आपने धोई नहीं। तो आखिर कहती है ये क्या, तो गलत हो गया, पहले वो जगह धो, उसके बाद वजू करो। तो यहाँ पे अकली घोड़े नहीं दौड़ाए जाते, जो हुक्म आ जाता है उस पर अमल किया जाता है। वरना अगर अपने अकली घोड़े दौड़ाएं तो शैतान हमारे पर हावी होकर हमें कहीं से कहीं ले जाएगा। जो कुरान शरीफ में आ गया, जो अल्लाह के रसूल, तो इसका मकसद ये होता है कि हम ताबे हैं, और मुसलमान ताबे होता है अल्लाह के और उसके रसूल के फरमान। अभी हम एक चीज का जिक्र कर रहे थे कि तलाक मुगल्लज़ा, भी तलाक मुगल्लज़ा हो गई। तो जो हलाला कहा जाता है उसके लिए क्या करना चाहिए? हलाला यही है कि आपने किसी मर्द से शादी करनी, अब जिस मर्द से आपने शादी की वो मुहल्लिल कहलाता है, और जिससे आप पहले छूट चुकी हो मुहल्लिल लहू कहलाता है। अब अगर जो मुहल्लिल है आप कंटिन्यू रखिए। अब ये जो मुहल्लिल और मुहल्लिल लहू है, इसके बारे में कुछ इर्शादात हैं। सारी बात ये है कि जो आज का एक रूटीन चल निकला है कि 3 तलाकें दे दी जाती हैं, फिर शर्मिंदा हुआ जाता है, उसके बाद ऐसा कोई शख्स ढूंढा जाता है जो शादी करे और तलाक दे दे। जब वो शख्स शादी कर रहा है, उसने शादी इस शर्त पे की कि मैं एक रात के साथ गुजारूंगा और तलाक दे दूंगा। एक सहाबिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उन्होंने कहा कि मैं इनके साथ निकाह में थी, उन्होंने मुझे तलाक दी, तो मैं फलाने शख्स के निकाह में चली गई, लेकिन वो मेरे मुताबिक नहीं है, तो मैं उससे अलहदगी चाहती हूँ। हुजूर ने कहा तू उसका मजहब शक, वो तेरा मजहब शक है। यानी कि खाली ये नहीं कि दूसरे मर्द से निकाह किया और तलाक ले ली। तरीका ये है कि आप उसके साथ रहें, उसके साथ मुबाशरत करें और कोई शर्त बीच में हायल नहीं हो। अगर किसी वजह से आपकी अलहदगी होती है तब आप इसके ऊपर हलाल हैं, लेकिन अगर आप इस शर्त के साथ कि जी मैं आपके साथ रहूंगी, शादी निकाह करूंगी, आपके साथ एक रात रहूंगी, फिर आप तलाक दे दें, तो ये दोनों जो हैं मुहल्लिल और मुहल्लिल लहू, इन दोनों पे अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई।
वजह ये है कि आपने अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाने की कोशिश की है। ये सिर्फ इस सूरत में है कि अगर उस औरत की, क्योंकि एक औरत एक मर्द के साथ अगर कुछ अरसे रहती है तो आदी हो जाती है, जब दूसरे मर्द के पास जाती है तो उसे आदी होने में देर लगता है। जिस तरह जब औरत ब्याह के अपने ससुराल आती है तो वो एक खानदान छोड़ के आती है, वहाँ का अलग माहौल होता है, यहाँ का अलग माहौल होता है, उसे एडजस्ट करने में टाइम लगता है, फिर वहाँ एडजस्ट हो जाती है। इसी तरह खुदा न खास्ता कोई ऐसे मसले मसाइल होते हैं कि वहाँ तलाक होती है, दूसरी जगह आती है तो फिर से साथ वही मसला आ रहा होता है, लेकिन अब उसकी उम्र और बढ़ चुकी होती है, इसलिए उसे एडजस्ट करने में टाइम लग रहा होता है। वो एडजस्ट कर लेती है तो वहाँ ही जिंदगी गुजार देती है, लेकिन अगर ना कर पाए और फिर मसला हो जाए और पहला वाला शर्मिंदा हो कि मुझसे गलती हो गई तो वापिस आ सकती है। और जिस तरह आजकल हमने देखा है कि अमूमन मौलवी हलाला के नाम से लोग मशहूर हैं, भाई ये क्या है, हाँ जी इनके पास जाएं, निकाह करवाएं, इतने पैसे दें, अगले दिन सुबह तलाक देंगे, आप बीवी को लेके आ जाएं, वो अपनी इज्जत गुजारे, आप निकाह कर लें। तो ये हलाला नहीं कहलाता। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों पे लानत फरमाई, ये दोनों पे क्यों फरमाई, पहले पे तो इसलिए फरमाई कि उसने इस चीज को बिल्कुल मजाक में ले लिया। जो अल्लाह का एहकाम है, अल्लाह का हुक्म है कि इस तरह से करो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे करो, उसने उसको मजाक में ले लिया, सिर्फ अपने कमाई का जरिया बना लिया। और बनाया किसके लिए, उस शख्स के लिए, क्योंकि जब कोई जाके शर्त रखता है तो इसका मतलब ये होता है वो वापिस वहीं जाना चाह रहा होता है। तो जिस शख्स के लिए उसने ये किया तो वो शख्स भी लानती ठहराया, ना वो ये मशवरे देता, ना ऐसा अमल होता, ना ये चीज जरूर पजीर होती। और जब ये चीज जरूर पजीर नहीं होगी तो इसका मकसद सीधा सा ये है कि जो अल्लाह ताला का हुक्म है कि अगर अलहदगी हो जाए तो दूसरी का शादी करके खुश खुर्रम रहो, अगर किसी बात से वहां भी अलहदगी हो जाए तो फिर तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, एक चांस है कि वापिस नहीं जा सकती। ये बहुत बड़ा मौजू है, इसमें मुख्तलिफ चीजें आती हैं, यानी कि एक दो नाम मैं लेता हूँ, अभी तफसील में जाने का वक्त नहीं है। लियान का तस्करा आता है, ईला का तस्करा आता है, जहार का तस्करा आता है, लेकिन मुख्तसर तौर पे इसका लुब लुबाब मैंने बता दिया कि तलाक, अलहदगी, यानी कि ऐसी बेड़ी जैसे किसी कैदी के पाँव में पड़ी हुई हो, जब वो खुल दी जाए तो वो आजाद हो जाता है। तो जब औरत निकाह में दूसरे मर्द के पास जाती है, यानी कि एक लड़की का एक मर्द से निकाह होता है तो अपना घर छोड़ के इस मर्द के पास आती है, तो वो एक जंजीर में जकड़ जाती है कि हाँ मैंने यही रहना है, इनका ख्याल करना है, इनका सब कुछ करना है, और तलाक उसको इस चीज से आजाद कर देता है। तो लुगत में तलाक के ये मायने आते हैं। और शरीयत में क्या है, यानी कि इस्तिलाही तौर पे कि दो मियाँ बीवी जब किसी भी वजह से अपनी अजवाजी जिंदगी में अलग कर रहे हैं और अलग अलग हो रहे हैं, इसको तलाक कहा जाता है। तलाक की किस्में हमने आपको बता दी कि तलाक के एहसन, तलाक के सुन्नत, तलाक के बिदई, तलाक के रजई बता दी कि जिसमें रुजू किया जाता है, और तलाक के बायन बता दी कि तलाक के बायन में रुजू की गुंजाइश नहीं होती, उसमें निकाह किया जाता है। ऐसी तलाक मुगल्लज़ा कि 3 तलाक के बाद आपको करना पड़ता है, यानी कि फिर साथ रहने कोई चांस नहीं, रुजू करने का कोई चांस नहीं। ऐसी तलाक मुखफ़फ़ा होती है कि उसमें आपको चांस होता है, वो मुगल्लज़ा नहीं होती। इसके अलावा कि भाई तलाक तोहर में देनी चाहिए, हैज की हालत में नहीं देनी चाहिए, एक तोहर में एक तलाक देनी चाहिए, उसमें वती या मुबारक बंद हो रहा है, क्या हो रहा है? मैं डिस्कनेक्ट हो रहा है।
اچھا نیٹ